فلسطین کی موجودہ صورتحال تمام امت مسلمہ کے سامنے ہے۔ کسی بھی انسان سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ مسلمان تو مسلمان، جو سمندار غیر مسلم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی ہے، وہ بھی اس پر غمگین ہے، وہ بھی غم کے آنسو بہا رہے ہیں۔ جو فلسطین پر ظلم مستم کیا جا رہا ہے، فلسطین کے بچوں پر، فلسطین کی ماؤں پر، فلسطین کے اندر بہنوں پر اور جوانوں پر، بزرگوں پر، ہر ایک شخص پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی ہے۔ جنگ کے اندر تو بچوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے، عورتوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ جنگ کے اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق جنگ کی جاتی ہے۔ یہاں صرف نسل کشی ہو رہی ہے، یہاں صرف ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ بچوں کے اوپر بھی ظلم ہے، عورتوں کے اوپر بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بچوں کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، اس طرح کی بمباری ہو رہی ہے۔ آدھا جسم ہے، آدھا جسم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی غیب سے مدد فرمائے، ہمارے فلسطینی غزہ کے اندر رہنے والے بھائیوں بہنوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ آج ہم فلسطین کے لیے، ان کی مدد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے لیے نصرت کے لیے ایک خاص وظیفہ لائے ہیں۔ ان کے لیے وہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو شکست دے گا اور مظلوم کی مدد فرمائے گا۔ تو وہ وظیفہ ایک خاص وظیفہ ہے، اس کو ہر ایک شخص کو کرنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص اس وظیفے سے محروم نہ رہے، کیونکہ ہماری جو حالت ہے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم وہاں جا کر ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ تو مسلم حکمرانوں کا، مسلم سپہ سالاروں کا کام ہے کہ وہ جائیں اور ان کی مدد کریں، پھر جہاں ہماری ان کو ضرورت پڑے ہم بھی اپنی جانوں کے، مال کی قربانیاں پیش کریں۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے، ہم نہ اپنے جان کی قربانی پیش کر سکتے ہیں، نہ اپنے مال کی قربانی پیش کرنے کا کوئی سبب ہے۔ تو اس لیے ایک وظیفہ، ایک خاص عمل جو فلسطین کی مدد کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہے، وہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، اے امت مسلمہ کے لوگوں، اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ کیا ہے؟ ہر شخص روزانہ فلسطینوں کی مدد کے لیے درود ابراہیمی پڑھے 313 مرتبہ، اس سے زیادہ پڑھنا چاہے 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، تو کم از کم کوشش کریں روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب اس کو پڑھیں اور جب آپ پہنچیں وعلی آل محمد اس لفظ پہ پہنچیں، تو اس پر تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطینیوں پر غیب سے مدد نازل فرما رہا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، ان کے لیے نصرت کا نزول فرما رہا ہے۔ اس وقت آپ کی ایک کیفیت ہونی چاہیے، درود پاک کو پڑھتے ہوئے آپ کے اوپر ایک کیفیت ہو، ایک آپ کی اس طرح کی عاجزانہ کیفیت ہو کہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اور جب 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ رو رو کر، سسکیوں کے ساتھ، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل غزہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے،
قبلہ اول کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حامی و ناصر بھیجے، ان کے مددگار بھیجے، ان کے لیے آسمان سے مدد کو نازل فرمائے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی شخص 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، اہل غزہ کے لیے ضرور اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے گا۔